حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ نے انسانوں کی پوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے دو فرشتے ہر وقت اس کے دائیں اور بائیں تیار بیٹھے رہتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کی ایک ایک بات کو وہ نوٹ کرتے ہیں. دل میں ارادہ آیا کہ آج چلو نیکی کا کام کرتے ہیں. فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس نے ارادہ کیا ہے تو ایک نیکی لکھ دو. ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے, صرف ارادے پر ایک نیکی اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اور جب وہ اس نیکی کو عملی شکل میں ادا کر لیتا ہے تو رب العالمین اسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 10 بنا دو. من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا. جو شخص نیکی کرے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. یہ کم از کم اللہ کی رحمت کا ہر مسلمان کے ساتھ فیصلہ ہے اور اس پر اس کی رحمت کا یہ انداز ہے. اور جب وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ جیسے دائیں طرف والے نے نیکی کے ارادے پر نیکی درج کر دی تھی, میں اس کے غلط ارادے پر ایک گناہ درج کر دوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں. برائی کے ارادے پر برائی درج نہیں ہوتی, نیکی کے ارادے پر بھی نیکی درج ہو جاتا ہے. یہ پہلا فرق ہے اللہ کی رحمت کا. مسلمان کے ارادے اچھے اور برے ارادے پر اس کا رحمت کا انداز ہے. برائی کے خیال پر برائی درج نہیں ہوتی, نیکی کے خیال پر نیکی درج ہو جاتی. اور جب اولاً وہ اللہ کی بغاوت کر ہی بیٹھتا ہے تو اس وقت ایک برائی درج ہوتی ہے, لیکن وہ بھی توقف کے بعد کہ اگر یہ توبہ کر کے معاف کروا لے تو کچھ بھی نہیں درج ہوگا. اور نیکی کو اللہ پھر بڑھا چڑھا کے ایک نیکی کو 700 تک بڑھا دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور 700 سے زیادہ بھی ایک نیکی کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے اور اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ کے ہاں کسی پر زیادتی نہیں ہوتی ہے کہ برائی کی نہیں ہے تو کھاتے میں درد ہو جائے, غلطی کی نہیں ہے تو کھاتے میں درد ہو جائے, غلطی ایک کی ہے تو اس کو 10 بنا دیا جائے. ایسا نہیں. نیکی پر تو اللہ کی رحمت کی وسعت ہے نا, وہ جس پر چاہے اپنی رحمت کو وسیع کر دے. اور برائی گناہ یہ جرم ہے,
اس پر تو سزا ملنی ہے. اس بنا پر بغیر جرم کیے کہ اللہ کسی کو مجرم نہیں قرار دیتا اور نہ اسے سزا کا حقدار بناتا ہے. اس بات پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ آپ کو آپ کی امت پر جو اللہ کا رحمت بڑا فیصلہ نازل ہوا ہے نا، اس کے بارے آپ لوگوں میں اعلان کر دو. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو کہ اللہ نے مجھے راہ دکھایا ہے، صحیح راستہ. صراط مستقیم یہی ہے. اور صراط مستقیم کون سا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ محفوظ ترین دین جو دین ابراہیم کہلاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شرک سے آلودہ نہ تھی، وہ شرک سے محفوظ رہتا، وہ مشرک نہیں تھا. حضرت ابراہیم کی سیرت طیبہ ماہ ذی الحج میں مسلمانوں کو اپنے سامنے رکھنے کی تلقین موجود ہے، اور اس آیت میں بھی یہی بات ہے. دین ابراہیم اور اس میں ماہ ذی الحج کے تمام پروگرام خواہ ہمارے گھروں میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ملک میں ہوں، یا وہ سفر کر کے عرب دنیا کا مرکزی مقام مکہ المکرمہ حاضری نصیب ہو جائے، وہاں کی کچھ عبادات کے تمام انداز وہ سب دین ابراہیم ہے. آج الحمدللہ امت مسلمہ کی بڑی تعداد، لاکھوں میں لاکھوں، جس کا اندازہ اخبارات میں جو چھپا ہے کہ 25 لاکھ مسلمان آج اللہ کے گھر بیت اللہ کی حاضری کے بعد عرفات کے میدان میں اللہ سے اپنی رحمتوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے موجود ہیں. اور آج عرفات میں جہاں امت مسلمہ اپنے گناہوں کی معافی لینے کے لیے اکٹھی ہو بیٹھی ہے، وہاں آج شیطان اپنے ساتھ میں خاک ڈالتا ہے، خاک ڈالتا ہے، روتا اور چلاتا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے گناہ کروا کے اللہ کا باغی بنایا تھا، مگر انہوں نے ایک دن میں زندگی کے سارے پاپ صاف کروا لیے. یرجع الی بیتہ کیوم ولدتہ امہ، آج ان کے گناہوں کی اس طرح معافی کے بعد پاک صاف ہو جائیں گے جیسے کہ شکم مادر سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ سفر، اس کی تھکاوٹ، یہ دولت اور اس کا خرچنا انہیں کام آ جائے گا، کام آ جائے گا. جن کا حج قبول ہو گیا سمجھو کہ انہیں کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس کا حج قبول ہی نہ ہوا اس سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ سفر بھی کیا، پیسہ بھی خرچا، مشقت اور مصیبت بھی برداشت کی، رو رو کے چلا کے دعائیں بھی کی، مگر عرش کا مالک راضی نہ ہوا. اس سے بڑا محروم کون ہے؟
آپ نے حج مبرور کا ذکر فرمایا. حج مبرور کی صحابہ نے وضاحت پوچھی. فرمایا وہ آدمی جو حج کے دوران اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہر طرح کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچائے، نہ کسی سے لڑے، نہ جھگڑے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ کوئی برائی میں کسی قسم کی آگے بڑھنے کی بات کرے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے. فرمایا یہ شخص جس کا حج قبول ہو گیا یہ بانصیب ہے، یہ بانصیب ہے. آج الحمدللہ حجاج کرام عرفات کے میدان میں موجود ہیں. وہ عرفات کا میدان جن بھائیوں نے دیکھا ہے انہیں بار بار دیکھنے کا یقیناً ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہوگا. بین الاقوامی طور پر نئی سائنسی ترقی نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی حج کے مناظر دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. آج صبح سے ہی مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ آج بیت اللہ کا غلاف تبدیل ہو رہا ہے، غلاف تبدیل ہو رہا ہے. جس وقت حجاج سب عرفات کو چل دیتے ہیں، مینا میں چلے جاتے ہیں، بیت اللہ کا ہجوم ختم ہو جاتا ہے، بیت اللہ کے خدام کو بڑے آرام اور سکون سے بیت اللہ کا خلاف تبدیل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آج وہ تبدیل ہو رہا تھا قریباً 10 بجے کے قریب جو میں نے کسی سے بات سنی. اس وقت بیت اللہ کا غلاف تبدیل ہو رہا ہے. کہاں ساہیوال اور کہاں پاکستان، کہاں عرب کا ملک اور عرب کا مکہ شہر، اور اس میں بیت اللہ کے خلاف کی تبدیلی کا منظر لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا احسان ہے. ابھی جمعے کے بعد جن لوگوں کے گھر میں یہ آلات موجود ہیں وہ امام حرم کا براہ راست خطبہ بھی سن پائیں گے، اور وہاں کی نماز جو خوش نصیب لوگوں کو امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز وہ اکٹھی پڑھیں گے اور امام ان کو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائے گا. مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو امام حرم کے پیچھے نماز دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل ہی نہیں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنے دور دراز سے جا کے پھر بھی دل کے اندر کدورت اور حسد اور بغض مٹتا ہی نہیں. نہیں صاحب، ہم ظہر کی نماز اپنی جگہ پہ پڑھیں گے اور عصر کی فلاں خیمے میں ہمارے پیر و مقتدا آئے ہوئے وہ پڑھیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس امام کے پیچھے لاکھوں دنیا نماز پڑھتی ہے، اس کے پیچھے ہمارے چند گنے چنے آدمی نماز نہیں پڑھتے کہ ہم جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، عصر کے بعد نہیں پڑھیں گے. کیونکہ نبی رحمت نے تو وہاں دونوں اکٹھی کی ہیں، مگر ان کو وہاں اکٹھی کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوتی. آج کا جمعہ رمضان کا جمعہ جیسے آخری ہوتا ہے، ایسے ذی الحج کا یہ پہلا جمعہ ہے جس میں عید کے متعلقہ کچھ باتیں عرض کرنی مقصود ہیں، قربانی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی مقصود ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی کرتے
کرتے رہے. اور یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی کا عمل اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ملک میں 10 تاریخ کی انتظار میں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں سوموار کو عید کی نماز کے بعد قربانیاں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آج عید کا دن ہے, گوشت کھانے کے لیے ہر آدمی کا دل چاہتا ہے. میری تمنا یہ تھی کہ میری قربانی کا گوشت میرے پڑوسی, میرے عزیز و اقارب اور میرے گھر والے سب سے پہلے یہ کھائیں. میں نے صبح کی نماز پڑھتے ہی قربانی کر دی ہے. آپ نے فرمایا دل کا شاۃ و لحمین, دل کا شاۃ و لحمین. یہ قربانی نہیں ہے, یہ تو گوشت کھانے کا انتظام ہے, گوشت کھانے کا. جو آدمی ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے اور پھر عید کے بعد جا کے قربانی کرے وہ ہے سنت, اور جس نے پہلے قربانی کی ہے وہ سنت سے محروم ہے. اسے گوشت کھانے کی تو اجازت ہے کیونکہ حلال جانور ہے, اسے ذبح کیا ہے, ٹھیک ہے, مگر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اس نے عرض کیا حضرت مجھے کیا حکم ہے؟ تو میں دوبارہ قربانی کروں. تیری پہلی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے, وہ قربانی نہیں ہے نا, تو جو ہے دوبارہ قربانی کر. عرض کیا حضرت آپ نے پابندی لگوائی ہوئی ہے کہ دوندا جانور ذبح ہونا چاہیے, تو میرے پاس اب تو دوندا کوئی بھی نہیں ہے. 2 دانت والا جانور تو میں نے صبح صبح ذبح کر کے کھلا دیا لوگوں کو. اب میرے پاس کھیرا جانور ہے, دوندا نہیں ہے, مگر بڑا ہی موٹا تازہ ہے. میں اسے 2 بکریوں کی جو ہے مقابلے میں برابر سمجھا ہوں. اس کا وزن, اس کے لیے شکل و صورت دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 بکریوں جتنا ہے. آپ نے فرمایا اذبح انت, تو کھیرا جانور ہی ذبح کر دے. وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ, تیرے بعد کسی کو بھی کھیرا جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کر لے, کیونکہ تجھے غلطی لگ گئی نا, تو نے صبح سے جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا, تو اب تو کھیرا کر دے. یہ اجازت مخصوص ایک صحابی کو ملی. آپ نے قربانی کے لیے یہ بات پابندی کروائی ہے. فرمایا بات ذہن میں رکھو, لا تذبحوا الا مسنۃ, جانور کا منہ کھول کے دیکھو, اگر اس کے 2 دانت نئے آ گئے ہیں نا, دوندا ہو گیا ہے, وہ ذبح کرو قربانی کے لیے. الا یاسر علیکم, اگر مشکل ہو جائے, 2 دندے جانور ملتے ہی نہیں, یا دوندے اتنی قیمت مانگتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں, تو فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ, پھر تم ایسے کرو کہ چھترا بکرا کے بجائے چھترا دمبا, بھیڑ لیلا, یہ آپ ذبح کریں. 1 سال کا, 1 سال کا کھیرا ہی ہوگا مگر سال کے قریب ہو, وہ ذبح کرو. اور اس کو ذبح کرنے پر خوش ہو جاؤ کہ یہ بھی تمہارا جانور قربانی کے قابل تسلیم کر لیا گیا ہے. باوجود کہ کھیرا ہے مگر عمر کے اعتبار سے وجود ہے 1 سال کا ہو گیا ہے,
اس بنا پر شریعت نے ان مجبور لوگوں کو جن کو دودھے جانور ملتے نہیں ہیں ان کو اجازت دے دی ہے کہ تم جو ہے چھترا، دمبا، کھیرا سال کا کر سکتے ہو، لیکن اس میں 4 عیب بالخصوص نہیں ہونے چاہیے۔ نہ وہ 1 سالہ دمبے چھترے میں، نہ وہ ہر دودھے جانور، گائے، بکرا، اونٹ سب دودھے ہونے چاہیے۔ ان میں بھی کوئی جانور ان 4 عیبوں میں مبتلا نہیں چاہیے۔ کون سا؟ فرمایا جس جانور کی نظر میں خطا ہے، آنکھ اس کی خراب ہے، اس کی آنکھ سے بینائی ختم ہو گئی ہے، العورا البین عورها، وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہے، والارجاء البین ارجها، اور وہ جانور جو لنگڑا ہے اور چلتے ہوئے اس کے لنگڑا پن کو پتہ چلتا ہے، والمریض الذی، اور وہ جانور جو بیمار ہے، البین مرضها، اس کی بیماری نظر آتی ہے کہ یہ اس مرض میں مبتلا ہے، والکبیر الذی لا تلقی، اور وہ بوڑھا جانور جس کے اندر چربی ہے ہی نہیں، مخ ہے ہی نہیں۔ یہ 4 عیب دیکھنا ضروری ہے کہ جانور ان عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، دودھا بھی ہونا چاہیے اور ان عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ تیسرا آپ نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، آنکھ کو بھی دیکھنا اور کان کو بھی دیکھنا ہے۔ کان کے اندر 4 قسم کی جو ہے عیب منع کر دیا گیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا المقابلۃ والمدابرۃ والشرکاء والخرقاء، جس کا کام سامنے سے چیرا ہوا ہے، آگے طرف سے چیرا ہوا ہے، پچھلی طرف سے چیرا ہوا ہے، یا اس کے کان میں سوراخ ہے، یہ سارے ہیں کان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس دور میں جانوروں کو شناخت کے لیے یا غیر اللہ کے دربار پہ پہنچانے کے لیے اس قسم کے نشان لگائے جاتے تھے۔ درمیان سے کان چیر دیا گیا، سامنے سے چیر دیا گیا، پچھلی طرف سے چیر دیا گیا، یا اس کو درمیان میں سوراخ کر دیا گیا۔ شریعت نے ایسے جانور کو قربانی کے قابل نہیں سمجھا ہے۔ اب جس وقت اللہ آپ کو بے عیب جانور خریدنے کا موقع دے دے تو آپ اس کو جتنے دن گھر میں رکھ سکتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے کھلائیں پلائیں، اس کی خدمت کریں، اور یہ جانور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ توڑ کے دیکھیں گے، توڑ کے نیکیاں اس کی توڑی جائیں گی۔ یاتی بقرونہا وازلافہا، اس کے سینگ بھی وزن کر کے دیکھے جائیں، اس کے پاؤں کے کھر بھی وزن میں
رکھے جائیں گے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام قربانیوں کو سال بھر پال کے خود اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ شہری بھائی ذرا مشکلات میں وقت گزرتا ہے، اکثر بھائیوں کے گھر میں جانور کی صحیح معنی میں دیکھ بھال رکھنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی ماحول میں یہ ممکن ہے۔ خاص طور پر زمیندار بھائیوں کو یہ سہولت میسر ہے، وہ جانور اپنے گھر کے جانوروں کے ساتھ رکھ لیں، اسے پالا بھی جاتا ہے، تیار بھی ہو جاتا ہے اور بہت اچھا تیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار بھائی ایسا کرتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 جانور قربان کیے، 2 جانور۔ عائشہ صدیقہ کی روایت بھی موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے کہ آپ 2 دمبے کرتے تھے، 2 دمبے، چھترے کرتے تھے، چھترے بڑے خوبصورت دیتے تھے، سینگوں والے ہوتے تھے، چت کپڑے ہوتے تھے، سفید اور کالا اس کا رنگ ہوتا تھا۔ ينظر فی شباب ویمشی فی سواد ویجلس فی سواد، اس کی آنکھوں کے ارد گرد سیاہ پٹی ہوتی تھی، دیکھ کے بڑا خوبصورت لگتا تھا، باقی حصہ سفید ہوتا تھا۔ پیٹ پر بھی اس کے سیاہ نشان ہوتا تھا اور اس کے پاؤں چاروں بھی اسی طرح سیاہ اور سفید ملے ہوتے تھے۔ ایسے جانور دمبے عام طور پر ملتے ہیں، چھترے بھی ملتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا جانور مل جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور ہے، جس کو آپ جب ذبح کیا کرتے تھے۔ ذبح کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ خود ذبح کرو یا ذبح ہوتے ہوئے خود پاس کو موجود رہو، اور یہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جس آدمی کی قربانی قبول ہو گئی اسے خوش نصیب کون ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ گوشت ہی کھانے کا جو ہے چسکا پورا کرے گا، ثواب کے کھاتے سے محروم رہے گا۔ اب چوری کا جانور لے آ کے ذبح کر لینا عید کے دن، لوگوں کو بتانا کہ یہ بڑا ایک آدمی ہے، اس نے قربانی کی ہے، اس نے گائے ذبح کی ہے، ایک بیل ذبح کیا ہے، ایک اونٹ ذبح کیا ہے، اور لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سے چوری کر رہا ہے، تو یہ اس چوری کے بعد سے تو اللہ سب پہلے قبول کرتا نا۔ اسی طرح حرام مال، حرام مال، حرام مال، اس حرام مال سے اللہ قربانی قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ حرام مال کا تو حج بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے، عمرہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آیا، بیت اللہ کا اس نے آ کے تو غلاف تھاما ہوا ہے اور وہ رو رو کے دعائیں کرتا ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ مَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کی ساری کمائی ہی حرام، کھانے کا سامان تو وہ بھی حرام،
پینے کا سامان تھا وہ بھی حرام، لباس ہے تو وہ بھی حرام۔ اب یہ توقع رکھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، پہلے حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرو، حج ہو یا عمرہ، قربانی کرو کہ یہ قبول ہوتی ہے، ورنہ ساری کی ساری محنت حقارت، صرف دنیا کا دکھاوا، قربانی کا گوشت آپ کو مل گیا یا آپ کو بیت اللہ دیکھنے کا موقع مل گیا، عرفات مزدلفہ منا میں آپ کو حاضری مل گئی، لیکن اس کا ثواب کچھ نہیں ہوگا۔ ثواب تبھی ہوگا کہ اللہ کے حکموں کو آپ نے مربوط خاطر رکھ کے حلال کمایا ہے، حلال کھاتے رہے ہو، حلال مشروبات پیتے رہے ہو، حلال لباس آپ زیب تن ہے، پھر آپ جا کے وہاں دعا کریں، پھر دیکھو کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد سارے کے سارے مناظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہی تو چلتے ہیں۔ خود بتایا بیت اللہ کا وجود یہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے دونوں پیغمبر، ایک باپ دوسرا بیٹا، ابراہیم باپ، اسماعیل اس کا بیٹا، یہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ میرا گھر بنا رہے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کرنا یادگار مرکز ہے، یادگار مرکز ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے سے اللہ لاکھ نماز کا ثواب دیتا ہے، لاکھ نماز کا۔ تو بھائیوں اندازہ تو لگاؤ، ہم اپنے طارق بن زیاد کالوی کی اس مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھیں اور حاجی اللہ کے گھر میں جا کے ایک نماز پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ملتا ہے، اور اگر وہ جماعت سے پڑھے تو وہاں بھی 25 گنا ملتا ہے۔ کیا کچھ وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ بیت اللہ کا وہاں پر ایک کنواں ہے جس کنویں کو زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زمزم کا معنی علماء نے کیا ہے رک جا، زمزم رک جا۔ وہ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خار بچے کو اس کی ماں سمیت، یعنی اپنی بیوی کو اس کے بچے سمیت دور دراز کا سفر کر کے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہے، اور اس کی بیوی حضرت حاجرہ سچے نبی کی بیوی ہے، اور اس کی گود میں پلنے والا بچہ آئندہ نبوت کا انعام پانے والا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا گیا ہے، یہ ان کی گود میں ہے۔ وہاں کوئی مکان نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، سوائے ایک درخت کے اس درخت کے سائے میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے تھوڑی سی خوراک جو ان کے پاس موجود تھی، ایک تھیلے میں کھجوریں رکھی ہیں، دوسرے کسی
برتن میں پانی ہے وہ دونوں ان کے پاس رکھے اور چلتے بنے. جب جانے لگے نا تو بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ یہاں نہ کوئی آدمی، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی مانوس کرنے والی چیز، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آگے جا کے ان کا پلو پکڑ لیا. القیا الی من تکلنا یا ابراہیم، ابراہیم اس ویران جگہ میں مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش. ایک بار، دو بار، تین بار حاجرہ کی یہ بات سنی. تیسری بات فرمایا الی اللہ، میری پیاری بیوی تجھے اور اپنے معصوم بچے کو اللہ کے سپرد کر کے جا. اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، درمیان میں ایک درخت ہے. کہا اللہ امرک بہذا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم حاجرہ اور اسماعیل کو یہاں ویرانے میں چھوڑ دو؟ کہا ہاں بالکل اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اس نیک بیوی نے جب یہ بات سنی کہ میرے اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو اس ویرانے میں چھوڑ دو، تو کہا اذن لا یزینا. کتنا کامل ایمان ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے، کتنا اللہ پر توکل کامل ہے. کہا اذن لا یزینا، جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. کتنا کامل ایمان ہے. مگر آخر وہ خوراک کتنی سی تھی، وہ پانی کتنے سا تھا. خوراک کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی، بچے کو دودھ ملتا رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی اور بچے کے لیے چھاتی سے دودھ ختم ہو گئی. اب بچہ رو رہا ہے. اس بچے کے رونے کو ماں برداشت نہ کر سکی. خیال آیا سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر چڑھ کے میں دیکھتی ہوں شاید کوئی ادھر ادھر مجھے آدمی نظر آ جائے. دوڑ کے پہاڑی پر چڑھ گئی. اس پہاڑی کا نام قرآن میں موجود ہے، صدیوں پرانا واقعہ. قرآن میں دو پہاڑیوں کا نام موجود ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اس صفا اور مروہ پر اللہ کے قدرت کے عظیم نشانات کے تذکرے موجود ہیں. یہاں حاجرہ کے قدم لگے ہوئے ہیں، حاجرہ کے پہاڑ سے اترنے کا منظر میرے سامنے ہے، حاجرہ کا دوڑ کے مروہ پہ جانے کی داستان موجود ہے. کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی بچے کو دیکھتی ہے اور 7 چکر لگائے. 7 چکر حاجی باقاعدہ حج کے دوران، عمرے والے عمرے کے دوران باقاعدہ طور پر صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں. یہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں 7 چکر، وہاں 7 چکر سائی کے صفا مروہ میں بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. 7ویں مرتبہ صفا پہاڑی پہ موجود تھی. انہیں کسی آدمی کے آواز سنائی دی یا اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی. بات کیا وہ میری آواز سننے والے بھائی، میرا بچہ شیر خوار پیاسا مر جائے گا تو میری رہنمائی کر
کہیں پانی موجود ہے تو میں پانی اس کو لے کے پلا دوں؟ تو جواب ملا کہ پانی ڈھونڈتی ہے، پانی تو تیرے بچوں کے قدموں میں ہے۔ یہ قدم تو اس نے کتنی بار دیکھے، لیکن دیکھا کیا؟ حضرت جبریل نے اپنی ایڑی سے پانی کی نشاندہی کی، پاؤں کی ایڑی اٹھنے کی دیر تھی، نیچے سے پانی فوارے کی طرح نکلنے لگ گیا۔ حاجرہ آگے بڑھی، پانی اڑتا ہوا نظر آیا، اس پانی کے ارد گرد تھوڑا سا رکاوٹ بنائی کہ یہ چھوٹی سی چھپڑی بن جائے، چھوٹا سا تالاب بن جائے، تھوڑے سے پانی کو جمع کرنے کی مرکز بن جائے، اور وہ پانی آگے نہ جانے پائے، ضائع نہ ہو۔ اس کو کہا زمزم، وہ پانی آگے نہیں بھاگنا، رک جاؤ، زمزم پانی تو رک جا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ حاجرہ، اللہ حاجرہ کے حال پر رحم کرے۔ اگر وہ پانی کو رکاوٹ نہ بنتی لکانت زمزم عینا معینا، یہ زمزم کا پانی بھی عام چشموں جیسا پانی بن جاتا، مگر اب وہ محدود ہے، محدود ہے۔ جہاں انہوں نے اس کی لکیر بنا دی ہے، آگے نہیں کیا، اب وہاں کنواں بنا ہوا ہے، اور اس کنویں سے پانی لوگ پوری دنیا میں لے کے جاتے، پوری دنیا میں مسلمان لے کے جاتے اپنے ساتھ۔ مکے سے تحفہ ان کو کیا ملتا ہے؟ زمزم کا پانی۔ آپ نے فرمایا ماؤ زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیو گے اس مقصد کو وہ پورا کر دے گا۔ پیاس اتارنے کے لیے پیو گے تو زمزم سے پیاس اتر جائے گی، بھوک اتارنے کے لیے پیو گے تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، بیماری کی شفا کے لیے پیو گے تو اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ تو بہرحال یہ تذکرے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے گھرانے کے تذکرے۔ اس کی بہت سی تفصیلات بخاری شریف میں، حدیث کی کتابوں میں، قرآن مجید کے اندر پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک بار بار حضرت ابراہیم کے نام سے ان کے مختلف کارنامے موجود ہیں۔ ان کی تفصیلات سے میری امت مسلمہ کے بھائی اور اس مسجد کے نمازی یقیناً بہت سے واقعات سے باخبر ہیں، جن میں ان کی جرأت، توحید کامل، شرک سے نفرت اور اللہ سے محبت کامل، اور اس کے لیے اپنی جان تک کی قربانی کے مناظر، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سنت کی اتباع کیجیے۔ سوموار کو اللہ تعالیٰ عید کی نماز کے بعد قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سوموار کو جہاں عید پہلے پڑھتے ہیں وہاں اسی سکول کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ صبح 7 بجے عید کی نماز ہوگی، صبح 7 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے بھائی جلدی سے جلدی پہنچے۔ شہر میں لوگوں نے ہم سے آگے سبقت کے لیے کوشش کی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ 6:30 بجے ہو رہی ہے۔ شہر میں 2 مقامات پہ تو میرے علم میں، باقی کا پتہ نہیں مجھے، 2 جگہ پہ تو عید باقاعدہ 6:30 بجے ہو رہی ہے۔ آپ اس لیے گھبرائے نہیں۔ نماز ہماری آج کل صبح 5 بج کر کچھ منٹ پر ہوتی ہے، اور 5 کے بعد ہمارے پاس 2 گھنٹے موجود ہیں۔ ان 2 گھنٹوں میں تیاری کر کے آپ فوراً وہاں پہنچ جائیے، نماز پڑھ کے آپ آئیے اور نماز کے بعد قربانی کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قربانی کے جانور عید سے پہلے بالکل نہیں کرنے۔ جو لوگ عید سے پہلے کرتے ہیں ان کا حشر آپ نے سن لیا ہے۔
اور عید کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کو کل اور پرسوں، ہفتہ اور اتوار کو اگر اللہ توفیق دے دے نفلی روزہ رکھ لیں تو اس روزے کا بڑا ہی ثواب ہے۔ پچھلے ثواب بھی میں نے بتائے تھے پچھلے میں، تو وہ تو ہم سے محروم ہو گئے، ہم نہیں رکھ سکے، کہ جسے رکھے ہیں وہ قابل داد ہے، لیکن کل اور پرسوں کا روزہ رکھ لیں۔ اصل ثواب پرسوں کے روزے کا ہے۔ ایک دن کے روزے سے رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اس ثواب کو ضائع نہ کرنا، کل بھی رکھ لینا، پرسوں بھی رکھ لینا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیرات مسلسل کہنا ہے، راستہ جاتے ہوئے جو واپس آتے ہوئے، اور اب سے باقاعدہ طور پر باقاعدہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیرات ضرور کہنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پہلا خطبہ